बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़े बड़े लोग फंस रहे थे, फौजी फंस गए, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स और पॉलिटिशियंस तो हैं ही। कोई भागता हुआ गिर जाता था, किसी के बारे में आता था कि उल्टा लटका हुआ है, किसी के पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती रही है। अब जो बारी आ रही है वो है डॉक्टरों की। वैसे तो डॉक्टर यास्मीन भी अंदर हैं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो एज अ पॉलिटिशियन अंदर हैं। अब एज डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने क्या हरकतें की हैं, और ये बड़े मुकदमात जिसमें मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट्स में भी केस चलेंगे और खौफनाक किस्म के केसेस बनने लगे हैं। तो डॉक्टरों के खिलाफ क्यों बन रहे हैं केसेस, ये मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जो केस एक बना हुआ है वो बेचारा बहुत ही फंसा हुआ है। परवेज़ इलाही साहब जो है ना, वो 6x6 के कमरे का रोना धोना, पुत्र अलग है, उसकी अपनी पॉलिसी है। अब्बा जी दरखास्तें कर रहे हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं करा रहा। चौधरी शुजात बार बार क्या लेने जा रहे हैं। अब दूसरी मुलाकात हो गई है उनकी और चौधरी वजाहत भी साथ थे, तो क्या कहानी है। लेकिन इन कहानियों से पहले इमरान खान साहब के 2 अदद वीलॉग, वैसे तो इंटरव्यूज़ हैं, 2 दिनों में उन्होंने चूँकि वीलॉग नहीं किया तो मैं मिस कर रहा था, तो मैंने कहा आपसे जिक्र कर दूं। एक तो उन्होंने टाइम्स रेडियो को दिया है और दूसरा है मिसाल रेडियो को। टाइम्स रेडियो वाली खातून, वो इंग्लिश में है उनका इंटरव्यू, और जिसमें उन्होंने रोना धोना रोया है कि मैं तो जनाब लाजमी गिरफ्तार हो जाऊंगा। हाँ, उन्हें यकीन है कि उन्होंने लाजमी गिरफ्तार होना है। हाँ, असल में जो उसमें कहानी है, 2-3 बड़े मज़ेदार से पॉइंट्स हैं। एक तो यह है कि जनरल बाजवा पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए। वो उन्हें क्यों लगता है कि क्या चीज़ है। दूसरा, उसामा बिन लादेन से बड़ी मोहब्बत उनको, वो छलकती है और बात करते हुए उनकी जान जाती है। वो जो है ना बेखौफ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, और हर बात का जवाब, आवाज़ बंद हो जाती है, वो तस्बीह की रफ्तार तेज़ हो जाती है और दिल की धड़कन भी शायद तेज़ हो जाती होगी, वो नज़र नहीं आ रही थी। और सवाल का जवाब देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं, आज भी वो उनको शहीद समझते हैं या नहीं। ये सारी बातें उन्होंने उन इंटरव्यूज़ में की हैं। असल रोना उनका यही था कि जनाब मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ऐसा जुल्म पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ, इवन मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ। उनका कहना यह है कि मुशर्रफ के दौर में भी जब मार्शल था तो उन्होंने 6-7 दिन उनके बकौल उन्होंने जेल काटी, लेकिन इस तरह के हालात नहीं थे। और दोनों दफ़ा दोनों इंटरव्यूज़ में जो मिसाल रेडियो को पाकिस्तान में जमील ताहिर साहब, ताहिर जमील खान के इंटरव्यू में जो उन्होंने कही बातें, उसमें भी, और टाइम्स रेडियो के इंटरव्यू में भी, दोनों जगह उन्होंने फिर एक मरतबा झूठ बोला। 9 मई के वाक़यात के हवाले से उन्होंने पहले ऐलान किया कि 25 लोग जो हैं वो उसमें अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, शहीद उन्होंने उन्हें डिक्लेयर किया, और 25 लोग शहीद हुए हैं और उनके लिए उन्होंने चंदा भी जमा किया। वो उनका अपना रिकॉर्ड पर मौजूद है, उनके ट्वीट्स हैं कि उन्होंने 25 लोगों के लिए किया। उसके बाद 2 दिन पहले उन्होंने वो नंबर चेंज कर दिया, उन्होंने कहा 16 लोग शहीद हुए और 9 लोगों के बारे में हमें शक है और बाकी 50 लोगों को गोलियां लगी। तो टाइम्स रेडियो को उन्होंने बात करते हुए कहा 25 लोग शहीद हो गए हैं, हमारे 25 लोगों को कत्ल कर दिया गया, ये इमरान खान साहब ने फरमाया। अच्छा, कौन लोग हैं वो? अच्छा, मिसाल खान को जब उर्दू में इंटरव्यू दिया तब उन्होंने कहा कि 16 लोग तो कंफर्म है, हमारे पास पूरी डिटेल्स हैं, और 9 लोग डर गए हैं, बात नहीं करते। ओ भाई, बात ना करें, आपको तो पता है 9 लोग कौन हैं जो डरे हुए हैं, तो आप बताएं 25 का बता दें ज़रा, और कभी नाम ही ले दें यार। अच्छा, नाम कैसे ले दें, छोड़े, नाम भी ना लें। आप इस तरह करें, वो जो 15 करोड़ रुपए जमा किए थे वो 25 लोगों के घरों में चेक बनाकर या कैश की सूरत में पहुंचा दें। आपको लोग डरे हुए हैं ना, पब्लिकली बात नहीं करते, आप उन्हें पैसे तो पहुंचाएं। वो क्यों खा गए हैं 15 करोड़ रुपए क्यों खा गए हैं? $5,34,000 जो पाक अमेरिकन कम्युनिटी से इन्होंने मिल के रेज किए थे उन 25 शहदा के लिए 9 मई के, वो कहाँ गए हैं? खैर बहरहाल, उसके बाद वो कहते हैं मैंने तो 27 साल की जदोजहद में कभी वायलेंस नहीं है। यार, 2014 के धरने हमारे सामने हैं, कब्रें खोद कर जो ड्रामे कर रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, वो क्या था? वो वायलेंस नहीं था। अच्छा, फिर जब आपने 25 मई गुज़श्ता साल हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो इस्लामाबाद जाते हुए जो कुछ किया, वो वायलेंस नहीं था। फिर अपने घर पर जब पुलिस पकड़ने आई, जो इन्हें सवाल भी किया गया, उन्हें सवाल हुआ कि आपने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, तो खान साहब के तोते उड़ गए। वो कहते देखे वो फ्रांस में हंगामे हो रहे हैं तो उधर पता नहीं क्या हो रहा है, वहाँ लोग लड़ते हैं और इंसानी हकूक। ओ भाई, जवाब दें कि आपके लोगों ने, वो उन्हें तकलीफ़ क्या है। वो कहते हैं कि 9 मई को मैं अदालत के अंदर बैठा हुआ था, वो लोग आते, मुझे वारंट दिखाते और मुझे गिरफ्तार कर लेते, मैं साथ चला जाता। अच्छा,
اس سے پہلے مارچ میں جب پولیس آئی اسی طرح وارنٹ لے کر، تو آپ کے لوگوں نے ان پہ پتھراؤ کیا، ڈنڈے برسائے، پیٹرول بم پھینکے، تو آپ سے وہ باعزت طریقے سے یا پرامن طریقے سے کیسے گرفتار کر سکتے تھے آپ کو؟ آپ تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آپ نے تو 13 مہینے عمران خان صاحب نے ایک پروپیگنڈا کیا، ایک کیمپین چلائی، لوگوں کے ذہن سازی کی کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو کراس کیا تو پاکستان کو آگ لگا دیں گے، اس ریڈ لائن کو کراس کیا تو پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یہ ساری حرکتیں آپ کرتے رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرامن طریقے سے گرفتار کر لیتے، ممکن نہیں تھا۔ آپ نے گنجائش ہی نہیں رکھی کسی ادارے کے لیے۔ یہ عدالتوں میں بھی اب جو فوجی عدالتیں بننے لگی ہیں یا ان میں ٹرائل شروع ہونے لگا ہے، بنی تو پہلے سے ہوئی ہیں، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے چاہنے والے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو سب لوگ پھر استعمال ہوتے ہیں آپ کے دوستوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، لیکن چلیں آسان سا لفظ جو ہے، بہت سینسرڈ جو ہے، ایماندار ججز جو ہیں، ایماندار کی بجائے، ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے فوجی عدالتوں کی مصیبت۔ کوئی جمہوریت پسند شخص نہیں چاہتا تھا کہ سویلینز کے کیسز فوجی عدالتوں میں چلیں۔ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، آپ کے جو ایماندار ججز جو ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اب کیا کریں پھر؟ اچھا جی، وہ رو دو کہ ہمارے ہاں تو اب تو جرنلزم پر بڑی پابندی لگ گئی ہے۔ اچھا کیا ہوا جی کہ جو ٹاپ کا جرنلسٹ ہے وہ پاکستان سے باہر قتل ہو گئے۔ ارشد شریف کی بات کریں، جو نمبر 2 پہ ٹاپ کے جرنلسٹ تھے عمران ریاض، وہ 40 دن سے غائب ہیں، اور اس کے بعد جو ٹاپ کے 5 جرنلسٹ ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں۔ اچھا یہ ٹاپ رینکنگ جو ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جو عمران خان صاحب کا دم بھرتے ہو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ سمیت ان کی والدہ نے درخواست دی تھی انہیں تحقیقات کے لیے بلایا جائے، اگین آپ کے چاہنے والے ایماندار ججز نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں بلانا تحقیقات کے لیے۔ کروائیں ان کی تحقیقات، کروائیں ارشد شریف کے قتل کی، کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کے لوگ ہیں جو بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، تو وہ ثبوت دیں جا کر عدالت میں، کسی بھی فورم پر دے دیں۔ یہ روز جو دنیا بھر میں بیٹھ کر آپ وی لاگ کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہیں، وہاں دے دیں۔ باقی بھی تو حرکتیں ہو رہی ہیں نا، وہ دنیا بھر کے وہ آرگنائزیشنز کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، یہ سارے جو کام کر رہے ہیں اس پر کر لیں، وہاں کر دیں آپ، تو اس پہ تو آتے نہیں ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے اپنا جو جرنلسٹوں کے والے سے کہتے ہیں ہمارے دور میں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ کہ ان کے دور میں کچھ نہیں ہوا، اور ان کے خیال میں کچھ واقعات ہوئے جو چونکہ سیکیورٹی اسٹیٹ بنی ہوئی تھی ان دنوں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو ہم وہ تازہ دہشت گردی کے معاملات سے نپٹے تھے، تو اس لیے کچھ واقعات ہو گئے۔ اور یار وہ جو آپ کے صحافیوں کو کٹ پڑ رہی تھی، لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، اسد طور کو کٹ پڑی، رضوان رضی دادا صاحب کو اٹھا کے اندر ڈال دیا گیا، عمران شفقت کو اٹھایا گیا، عامر میر جو اب ہمارے وہ ہیں وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، انہیں اٹھایا گیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک مطیع اللہ جان کا ان کے خیال میں واقعہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں وہ تو ہمیں جب پتہ چلا ہم نے انہیں چھڑوا دیا۔ وہ آپ تو مانتے ہی نہیں تھے، عمران خان صاحب تو کہتے تھے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس قسم کی حرکتیں کرنے کے بعد آج مطلب اس خوبصورتی سے ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار یہ ساری باتیں میں نے کہی ہوئی ہیں، ریکارڈ پر ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن یو ٹرن، کمال کا یو ٹرن۔ پھر وہ طالبان کے والے سے کہ جناب ہاں ہم تو انہیں بسانا چاہتے تھے، واپس لانا چاہتے تھے، جن میں جنگجو بھی شامل تھے کہ میں سارا ان کو لے کر آنا چاہ رہا تھا، تو انہیں طالبان کے حوالے سے بھی پالیسی پوچھی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے، کیا آپ اب بھی انہیں شہید سمجھتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، وہ کسی اور کانٹیکس میں نے کہا تھا، کسی اور کانٹیکس میں نہیں کہا تھا، وہ سپیچ موجود ہے، کوئی بھی بندہ یوٹیوب پر جا کر دیکھ لے، ہمیں چونکہ وہ الاؤڈ نہیں ہوتا سپیچ اس کے ساتھ ویڈیو اٹیچ کرنا۔ خان صاحب نے پہلے اسامہ بن لادن کہنے کے بعد کریکشن کر کے اس کو شہید ڈکلیئر کیا۔ ٹھیک ہے، مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر عمران خان صاحب ایسا سمجھتے ہیں، انہیں کہنے کا حق ہے، وہ تو پھر اس کو سٹینڈ لیں، اس پر کہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا اور ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی جس دہشت گردی میں، اس کو اگر عمران خان صاحب شہید کہنا چاہتے ہیں تو کہیں تو صحیح نا، کھل کر کہیں۔ اب انہوں نے کہا اچھا چلے جس میں بھی کہا اب آپ انہیں شہید سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں سب سوال کو چھوڑ دے، اور گھبرا گئے، ایسے تسبیح کے دانے تیز ہو گئے، اور مطلب ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ اچھا جواب، اور کہتے کیا ہیں کہ میرے خلاف جنرل باجوہ نے $30,000 دے کر حسین حقانی کو لابنگ کروائی امریکہ میں عمران خان کے خلاف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ تو جنرل باجوہ کے خلاف کیس بنتا ہے پھر تو آرٹیکل 6 کا کہ وہ حکومت کے خلاف لابنگ کروا رہے تھے، تو کرتے اس پر۔
اچھا ساری چیزیں پہلے سے پتا تھی انہیں, سارا کچھ انہیں پتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے, جنرل باجوہ کیا کر رہا ہے, جنرل فیض کیا کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. وہ ایکشن نہیں لے سکتے تھے, اتنے لنگڑے لولے اور اتنے وہ کٹ پتلی حکمران تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب بڑھ کے مارتے ہیں. اقتدار میں آنے سے پہلے مہر بخاری کو جو انٹرویو انہوں نے دیا, اس میں وہ کہہ رہے تھے, مہر بخاری بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ٹہلتے ہوئے وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں بعد میں کبھی یہ ایکسکیوز نہیں دوں گا کہ میرے ہاتھ میں چیزیں نہیں تھیں. یہ بہت بڑی غلط بات ہوتی ہے, جب میری حکومت ہے تو ساری چیزیں میں ذمہ دار ہوں گا. اب کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, وہ کسی جنرل نے ANF والے نے کیس بنوا دیا, وہ کوئی اور اٹھا کے لے گیا, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو آپ جھک مارنے کے لیے وزیر اعظم بنے ہوئے بیٹھے تھے, صرف انجوائے کرنے کے لیے, لٹ مار کرنے کے لیے کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ لوگوں سے ہیرے وصول کرتے رہے, وہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ وہ لیتے رہے, کیا کہتے ہیں, زمینیں لیتے رہے, لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے وصول کرتے رہے, ٹکٹیں دینے کے لیے کروڑوں روپے وصول کر لیں, کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اربوں روپے وصول کر لیں. ان کاموں کے لیے آپ وزیر اعظم بنے ہوئے تھے. جب لوگوں کے لیے پوچھا تو کہا خودکشی کر لیں, کوئی بات نہیں. وہ بھی انٹرویو موجود ہے نا, کہ جب پوچھا لوگ بھوکے مرے ہیں تو ان کا میں کیا کر سکتا ہوں, مطلب یہ تھا کہ بھوکے مرے, پھر اتنی بڑی آبادی کو کون کھانا کھلا سکتا ہے. تو بھائی آپ پھر کسی ایسے ملک میں جا کے الیکشن لڑیں جہاں آبادی تھوڑی سی ہو. تو یہ باتیں کرنے کے بعد آج عمران خان صاحب ہمیں درس دیتے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو اچھا اپنا کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں, قائد اعظم گاندھی اور نیلسن منڈیلا سے. اور ان میں سے کون تھا جو جب اس کے لیے پیش ہوتے تھے عدالت میں تو سر پہ بالٹی چڑھا کر اور بڑے بڑے پھٹے اٹھا کے اس طرح سے لے کر پھرنے والے, کون سا ایسا لیڈر تھا؟ مذاق بنایا ہوا ہے نا صرف ایک. تو یہ جو چیزیں جو کر رہے ہیں اسی میں جہاں اب ان کے 9 مئی کے واقعات اسپیشلی جو انہوں نے پلان کر کے کیے تھے, اس میں باقی لوگ جو پولیٹیکل لوگ پھنس رہے تھے, اب آ کر حکومت نے ایک اور موو کی ہے. اور وہ موو یہ ہے کہ وہ لوگ جو مالیاتی اداروں کو خط لکھ رہے تھے پاکستان کے خلاف, اسپیشلی FATF کو, تاکہ پاکستان پر پابندیاں لگوائی جائیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ظاہر ملک دشمنی ہے. ویسے تو ایک کیس پہلے سے موجود ہے, شوکت ترین صاحب نے جو فون کیے تھے پنجاب کے اور KP کے وزیر, جو خزانہ کے وزیر تھے, وزرائے خزانہ, ان کو کہ آپ خط لکھیں IMF کو اور پاکستان کا پروگرام رکوائیں. اس پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے. شاید حکومت کو اگر وہ بھول گیا ہے تو شاید یاد آ جائے, اگر کوئی یہ بات ان تک پہنچ جائے تو. حضور وہ بھی موجود ہے. خیر اس میں اسپیشلی ڈاکٹرز کا آ رہا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ کارروائی شروع کی ہے اور FIA کے حوالے کیس کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں چیک کر کے ان کے خلاف کیس بنائیں. ڈاکٹرز کو بھی نا بڑی خوبصورتی سے بیوقوف بنایا گیا. اچھا ڈاکٹرز جو ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بہت پڑھنے لکھنے والے, اصل میں بہت پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. میڈیکل ایک مشکل پروفیشن ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بہت پڑھنا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ دیگر جو امور ہیں معاشرتی اور سیاسی, شاید ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دے پاتے ہوں, شاید میں یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ اس پروپیگنڈا کا بہت زیادہ اثر ان پر ہوا. اب وہ کس طرح سے انفلوئنس کیا گیا وہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن یہ وہی ڈاکٹرز ہیں جو الیکشن سے پہلے جب میڈیسن لکھتے تھے, کوئی نسخہ لکھتے تھے تو پیناڈول صبح دوپہر شام اور ساتھ ووٹ بلے کو دے, یہ نسخوں پر لکھا ہوتا تھا. تو اس قسم کا بھوت سوار تھا ان لوگوں پر, اور پھر وہی اندھی تقلید چلتی رہی ہے. ان لوگوں نے مختلف اداروں کو خطوط لکھے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو جن لوگوں نے یہ کیا انہیں بھگتنا پڑے گا. اچھا, اور یہ ایویڈنس بیس ہوں گی چیزیں, وہ سارے آن لائن ایویڈنس موجود ہیں, وہ سارے نکلیں گے, اس کے مطابق کارروائی ہوگی. 2-3 چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ پیرل. ایک 9 مئی کے واقعات پہ اس کی بھی فرانزک کر کے اور ساری چیزیں پراپر طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے. دوسرا جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے. عادل راجہ کا آپ نے دیکھ لیا ہے, ان کے خلاف کارروائی باقاعدہ شروع ہو چکی ہے. وہ تھانے میں رہے, بند بھی رہے, سارا کچھ ہوا. باقی لوگوں کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے جن کے خلاف کارروائی ہونی ہے. اور اب یہ وہ لوگ جو انٹرنیشنل اداروں کو, FATF کو, IMF کو, ورلڈ بینک کو, ایسے اداروں کو یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو خطوط لکھ رہے تھے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے, ان کے خلاف کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے کیا وہ بھگتیں گے, اور بھگتنے والوں میں ایک چودھری پرویز الہی بھی شامل ہیں, وہ اندر ہیں. وہ تو بڑے عرصے سے, میں نے آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ سنا دیا ہے کہ بڑی ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ جناب میری پریس کانفرنس کرا دیں.
चौधरी शुजात साहब उन्हें मिलने जाते हैं, उसके हवाले से खबरें ये चलती हैं कि वो शायद उन्हें काफ लीग में शामिल करने के लिए जा रहे हैं, और तासुर ऐसा उभरता है कि वो अभी तैयार नहीं हो रहे हैं और उन्हें काफ लीग में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल तैयार है, वो तो हर किस्म की चीज़ के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं मैं इनको पार्टी को छोड़कर आ जाऊँ, मुझे मेरी जान छोड़े, मुझे बाहर आने दें, लेकिन उनकी जान ऐसे नहीं छूट रही है। या तो वो तमाम बातें बताएंगे जिनमें वो क्राइम पार्टनर हैं। ज़ाहिर है पंजाब के वज़ीर आला थे, पार्टी के सदर भी बन गए थे, इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत थी, उनके सपूत जो है मुन्नस इलाही साहब तो बाहर हैं, लेकिन उनके पास बहुत कुछ है। वो सारी चीज़ों के साथ क्लियर कट आ जाएं, प्लान कर लें, तो फिर शायद उनकी कोई डील हो जाए। फिलहाल उन्हें डील मिल नहीं रही। चौधरी शुजात चूँकि रिश्तेदारी है, बतौर रिश्तेदार हाल चाल पूछने के लिए, सेहत की दरियाफ्त करने के लिए, फैमिली इशू है, रिश्तेदार हैं, सारे बहनों की शादियां और ये सारी चीज़ें आपस में हैं, तो उस हवाले से उन्हें जाना पड़ता है। वो कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि वो उन्हें काफ लीग में ला रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खबरें अपनी जगह चलती रहती हैं। असल मसला वही है कि या तो वो सारी बातें बताएं, उनका एतराफ़ करें और फिर शामली तफ्तीश हो जाए, फिर ठीक है। अदरवाइज़ रहे अंदर अभी देखें, अभी ये चलता रहना है। अभी तो बहुत सारे लोगों ने आना है, वहाँ मिल के बैठ के ज़रा बैठेंगे, दीवाने कुछ इकट्ठे जब बैठ जाते हैं ना, वो क्या शेर है, तो उधर फिर देखते रहेंगे क्या होता रहेगा। सारी चीज़ों के साथ साथ उम्मीद यही रखनी चाहिए कि जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए बेहतर हो जाए चीज़ें। शुक्रिया।